بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم۔ تمام حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے ہے، جس کی نعمتوں سے دامن کبھی خالی نہیں ہوتا اور جس کی رحمتوں کا فیضان کبھی رکتا نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، جہاں رہیں بہت خوش رہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ شعبان کا آغاز ہو چکا ہے، آج اس حوالے سے چند باتیں آپ سے شیئر کروں گی کہ رمضان کے علاوہ شعبان کا مہینہ بھی فضیلت کا مہینہ ہے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ شعبان، رمضان اور شوال، یہ تین مہینے جو ہیں یہ خاص طور پر روزے جیسی عبادت کے لیے ہیں۔ جیسا کہ ذی الحج کے مہینے میں حج کے لیے 2 مہینے پہلے ہی قافلے رواں ہو جاتے ہیں کہ ایک طرح سے منٹلی طور پر انسان اس کام کی طرف چلا جاتا ہے جس کی وہ نیت کر لیتا ہے۔ جیسے کہ نماز پڑھنے کے لیے آپ پہلے وضو کرتے ہیں، نماز کی تیاری کرتے ہیں، تو اسی طرح رمضان جو ہے یہ ایک فرض عبادت کا مہینہ ہے، لیکن رمضان میں داخل ہونے سے پہلے اس کا اہتمام جو ہے وہ شعبان میں ہی شروع ہو جاتا ہے، یا اس کی ذہنی تیاری جو ہے وہ شعبان سے ہی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر یکا یک یہ سلسلہ جو ہے یہ منقطع نہیں کیا جاتا، بلکہ کیا کیا جاتا ہے کہ شوال میں بھی کچھ روزے جو ہیں وہ نفلی رکھے جاتے ہیں، لیکن یہ رمضان کے آگے پیچھے ہیں۔ ہم اکثر ایسا کرتے ہیں کہ چھوٹے یہ جو ہمارے روزے ہوتے ہیں وہ سال بھر ہم نہیں رکھتے، کبھی چھوٹ جاتے ہیں نا بیماری میں، طبیعت ناساز ہونے کی صورت میں، تو ہم کہتے ہیں کہ جی کل رکھ لیں گے یا پرسوں رکھ لیں گے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ بھی کچھ اس طرح کا معاملہ ہوتا کہ وہ اپنے قضا روزے جو ہیں وہ شعبان میں رکھتی تھی کہ اگلے قرضے سے پہلے پچھلا قرضہ چکا لوں۔ تو اسی طرح شعبان میں کچھ تیاری ہوتی ہے رمضان کی، اور پھر رمضان میں ہمارا اتنا دل لگ جاتا ہے، پنجگانہ نماز ادا کرتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، نماز تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اور جب رمضان کا اختتام ہوتا ہے تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں کہ دل افسردہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد بھی 6 روزے جو ہیں وہ فضیلت والے دے دیے گئے ہیں ہمیں کہ اگر وہ رکھ لیے جائیں تو اتنا اجر و ثواب ہے، گویا آپ نے سال بھر میں جو ہیں وہ روزے سے رہے ہیں۔ تو شعبان میں بھی اسی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، اور آپ تب ہی متوجہ ہوں گے جب آپ اس کی اہمیت و فضیلت کو سمجھیں گے۔ اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو عمل ان سے ثابت ہوتا ہے وہ پتہ کیا تھا؟ وہ یہی ہے، روزوں کی کثرت۔ حدیث میں آتا ہے، ترمذی کی حدیث ہے کہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 مہینے پے در پے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، سوائے شعبان اور رمضان کے مسلسل روزے۔ تو حضرت اسامہ بن زید بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو کسی مہینے میں سوائے رمضان کے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھتا، جس قدر آپ شعبان میں روزے رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ لوگ رجب اور رمضان کے درمیان والے مہینے کی فضیلت سے غافل ہیں،
وہ اس مہینے کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، قدر نہیں کرتے، حالانکہ اس مہینے میں تو لوگوں کے اعمال نامے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری یہ منشا ہے کہ میرے اعمال نامے یا جو میرے اعمال ہیں وہ روزہ داری میں اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں، یعنی کہ جب میں پیش ہوں تو روزے کی حالت میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو اس حدیث کو سن کر آپ کیا احساس ہوا؟ آپ کو کیا خیال ہے آپ کا اس بارے میں؟ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی شخص غلط کام کرتا ہے اور اسے جب کسی کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، مثلا جب آپ پیپر دیتے ہیں، جواب صحیح نہیں ہوتا، کوئی گڑبڑ کر جاتے ہیں، سستی کر جاتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، جواب صحیح نہیں لکھتے، تو جب ٹیچر کے سامنے پیپر آتا ہے وہ کریکشن کرتی ہیں، پھر وہ آپ کو بلا کے کہتی ہیں آپ سے کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے، کیا ہو گیا تھا آپ کو۔ اگر آپ ایک ایسے اسٹوڈنٹ ہیں کہ ادروائز بہت اچھے ہیں، تو آپ کی اچھائی کی وجہ سے اس غلطی کو اگنور کر جائیں گی۔ بالکل اسی طرح اگر آپ روزے سے ہیں اور آپ کا اعمال نامہ پیش ہو رہا ہے کہ اس میں ان صاحب نے یا ان صاحبہ نے یہ کارنامے کیے یا یہ نیکیاں کی ہیں، تو اس میں اللہ تبارک تعالیٰ درگزر فرمائیں گے۔ بعض اوقات تو ہماری نافرمانیوں اور غلط کاموں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا غصہ کتنا بھڑکتا ہوگا۔ اگر آپ کی کوئی بات نہ مانے تو آپ خود اس چیز کو سوچیں کہ آپ کو کتنا غصہ آتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے نا آپ کو، آپ اپنی انسلٹ فیل کرتے ہیں۔ تو آپ کے سارے کاموں کا رجسٹر سال بھر کا جو کام ہے، جو آپ نے پچھلے شعبان سے اب تک کیے، وہ پیش ہوتے ہیں۔ ویسے تو اللہ تبارک تعالیٰ روز ہی دیکھتے ہیں، وہ ہر لمحہ باخبر رہتے ہیں، ہم ہی ہیں جو غافل ہوتے ہیں۔ تو ہم کیا ہے کہ ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے، ایٹ لیسٹ اس مہینے میں حسب توفیق نیکی کا کام تو کر سکتے ہیں، کوئی نیکی کا کام کریں تاکہ اعمال نامہ جب پیش ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ ہماری غلطیوں کو درگزر فرمائے۔ آخرت میں تو پیش ہونا ہی ہے نا، اس دن تو جب پیش کیے جائیں گے ہم، تو اس وقت تو کوئی بات چھپی نہیں ہوگی۔ آج اگر اس دنیا میں کچھ چھپا ہوا ہے تو وہاں چھپا نہیں رہے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اعمال نامہ کے پیش کرنے کے لیے کیا کرتے تھے کہ جس حال میں میں ہوں، جس حال میں بھی ہوں، چاہے بیماری کا عالم بھی ہو، لیکن پھر بھی روزے سے ہوں۔ تو انسانوں کے سامنے تو انسان بہانہ کر سکتا ہے، ٹیچر سبق یاد نہیں ہوا، بخار تھا، کاپی گھر رہ گئی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے تو ہم کوئی بہانہ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو کیا مطلوب ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کو مطلوب ہے تو صرف اتنا کہ ہمارا دل کیا کر رہا ہے، ہماری سوچ کدھر ہے، ہمارے دل میں اپنے رب کے لیے محبت کتنی ہے، ہماری ایفرٹ کیا ہے، اور ہم کتنا رجوع کرنے والے ہیں اپنے رب کی طرف۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔